تو ماشاءاللہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے، اور آپ کے آستانے کے سامنے یہ جو مسجد ہے جامع مسجد، تو ماشاءاللہ ناظرین یہ مسجد میں 2 تخت رکھے ہوئے ہیں، جس میں ایک پر جو ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور جو دوسرا تخت ہے اس پر حضرت محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، جو کہ دونوں تخت آپ کی بارگاہ کے سامنے والی مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ میرے پیچھے یہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ ماشاءاللہ ناظرین ابھی آپ جو یہ مزار دیکھ رہے ہیں یہ حافظ طوطی کی مزار ہے، جو ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے حافظ طوطا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مدثر نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں احمد آباد کی سرزمین پر، اور احمد آباد کی درگاہوں کی زیارت ہماری چل رہی ہے۔ تو یہ درگاہوں کی سیریز چل رہی ہے، جس میں آج ہم آئے ہیں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس درگاہ شریف کی زیارت کریں گے، اور جو بھی معلومات ہمیں درگاہ سے ملیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو سرکار کا آستانہ ہے، بڑے پائی کے بزرگ ہیں، بڑے صاحب کشف و کرامت ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی درگاہ کی زیارت کریں گے، اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں تبرکات ہیں، آپ کی کرامتوں کے جو بھی تبرکات ہیں انشاءاللہ ان کی بھی زیارت کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا پورا نام حضرت محمد ابو البرکات سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ابو محمد عبداللہ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مخدومہ بی بی آمینہ سلطانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے 1 سال پہلے ایک نورانی رات کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی محفل قائم تھی، اور اس روئے زمین کے تمام کتب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرماتے ہوئے ان تمام اقطاب کے مجمع پر نگاہ کرم ڈالی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اکثر اقطاب ان کے فرزند کو ساتھ لے کر آئے ہیں، لیکن حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے فرزند تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک نورانی خرما عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اسے کھا لو۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ نورانی خرما کھا لیا۔ اسی مبارک شب میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی صاحبہ مخدومہ امینہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاملہ ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، تب اس وقت ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اسی تخت پر اپنے خاندانی اوراد و وظائف میں مصروف تھی۔ اتفاق سے ایک دعا پڑھنے میں زیر زبر میں آپ سے غلطی ہو گئی، تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کے شکم مبارک سے ان کو اس غلطی پر ٹوکا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس آواز کو سنا تو فوراً اپنی غلطی کو درست کر لیا، اور اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر میں نے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا یہ آواز آپ کی تو نہیں تھی، کیونکہ میں آپ کی آواز کو پہچانتی ہوں، پھر یہ آواز کس کی تھی اور یہ کون تھا جس نے مجھے میری غلطی پر ٹوکا؟ تو حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آواز اس بچے کی ہے جو آپ کے شکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو علوم اولین و آخرین بطور کرامت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 17 ذی القعدہ 817 ہجری بمطابق 1414 عیسوی پیر کی شب بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دور حکومت میں سرزمین پاٹن میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ حضرت بی بی آمینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شکم مبارک سے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے، اور ساتھ ہی تلاوت قرآن کرتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ رات میں آبادی سے دور جا کر ایک گنبد میں عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جس رات سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معمول کے مطابق اسی گنبد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ سرکار کے تشریف لانے کی وجہ سے گنبد جگمگا اٹھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اے برہان اپنے گھر جاؤ، تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہمارے نام پر محمد رکھنا، اور یہ لو
یہ خرقہ اس بچے کو پہنا دینا، اس کی تعظیم و تکریم کا ہمیشہ خیال رکھنا، اسی لیے کیونکہ وہ بارگاہ خداوندی میں محبوبیت کا مقام رکھتا ہے، یہی بشارت دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مراقبے سے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابھی گنبد کے در و دیوار روشن و منور تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی خوشبو مہک رہی تھی، اور سرکار کا عطا فرمایا ہوا خرقہ بھی موجود تھا۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر پہنچے تو آپ کو خوشخبری ملی کہ صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ صاحبزادے کو غسل دیے جانے کے بعد سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کردہ وہ مبارک خرقہ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنایا گیا۔ داہنے کان میں اذان دی گئی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 4 سال سے زائد ہوئی تو آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کے استاد گرامی کا نام سید المحققین حضرت مولانا علی جینکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ مدرسے میں پڑھنے کے دوران ایک دن آپ کے استاد نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ اس وقت اگر گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھا لیتے۔ پھر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی تختی کے نیچے ہاتھ ڈال کر حلوہ اور روٹی استاد کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کے استاد کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، دل میں سوچا کہ اگر پہلے ہی اپنے ساتھ گھر سے لائے ہوتے تو حلوہ ایسا گرما گرم نہ ہوتا۔ پھر آپ کے استاد نے بطور امتحان آپ سے کہا، حضرت آپ نے بڑا لذیذ اور میٹھا حلوہ کھلایا ہے، لیکن میرے گھر والوں کے لیے تو کچھ تبرک عنایت فرمائے۔ پھر سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر سے دوبارہ اپنے ہاتھ کو تختی کے نیچے ڈالا تو پھر سے ہاتھوں میں گرما گرم روٹی اور حلوہ موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حلوہ اور روٹی اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے استاد محترم حضرت مولانا علی جینکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ یہ حلوہ اور روٹی آپ نے اپنی کرامت سے غیبی طور پر عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی قرآن حافظ تھے۔ آپ نے حضرت مولانا علی جینکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، 16 سال کی عمر میں ہی آپ نے تمام علوم کی تعلیم حاصل کر لی۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور و معروف نام شاہ عالم ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ خطاب آپ کو کیسے ملا، یہ سماعت کریں۔ حضرت محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر کا 19واں سال چل رہا تھا۔ ایک رات کو سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، تم گجرات کے شاہ ولایت ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ بیٹے، تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، ان قریب قدرت تمہارے اس خطاب کو ہر خاص و عام کی زبان پر عام کر دے گی۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انہی الفاظ میں آپ کو بشارت دی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اول حضرت مختوم میاں احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چادر کا کونا میرے سر پر ڈال دیا۔ میرے سر پر وہ چادر کا حصہ ڈالنا تھا کہ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ عالم ہی کچھ اور ہے، اور جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہاں تک سبز پوش اور سرخ پوش گھوڑے پر سوار ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، اور ہر جھنڈے پر نورانی حرفوں میں شاہ عالم لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ کا خطاب شاہ عالم ظہور میں آیا اور ہر خاص و عام کی زبان پر عام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت کا یہ اعلیٰ درجہ بہت کم اولیاء کرام کو حاصل ہوا ہے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محبوب باری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو تعلیم دین اور درس دینے میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعہ کو اپنی محفل میں آنے والوں کے سوال کا جواب دیتے اور واعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ لوگوں کو فضول باتوں سے روکتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی اور اس کی عبادت کرنے کی اور اس کی حمد و ثنا کرنے کی نصیحت فرماتے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادوں کو لے کر حضرت مولانا علی جینکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر پاٹن کے مدرسے پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے والد کے ساتھ ان کے گھوڑے پر سوار ہونا تھا۔ چھوٹی عمر کی وجہ سے آپ کے لیے الگ سے کوئی گھوڑا نہیں تھا، اور آپ کے دوسرے
भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार थे तो किसी भाई ने आपको छेड़ने के लिए कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई घोड़ा नहीं है, तुम तो पैदल ही वालिद साहब के घोड़े के साथ साथ दौड़ोगे। तो फिर हजरत शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने करीब की दीवार पर सवार होकर उसको एड़ दी तो वह दीवार फौरन घोड़ा बनकर दौड़ने लगी। फिर जब आपके वालिद गिरामी हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये माजरा देखा तो फौरन आपको नीचे उतार लिया और उस दीवार से मुखातिब होकर फरमाया, ठहर जा। उसके बाद हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस फर्जंद को मेरे वालिद गिरामी हजरत सैयदना नसीरुद्दीन महमूद नौशा बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मकाम महमूदी अता हुई है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अभी जो आप ये 2 तख्त मुबारक देख रहे हैं, यह हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह के सामने जो शाही मस्जिद है वहाँ मौजूद है। इनमें से एक तख्त वह है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और एक तख्त वह है जिस पर खुद सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ़ फरमा थे। अब इसके पीछे का वाक़या क्या है ये समाअत करें। हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत की किताब में है कि एक मरतबा सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुए तो हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तिजा की कि हुज़ूर, मेरी बहुत दिनों से तमन्ना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कदमों से मेरी खानकाह को ज़ीनत बख्शें और मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अपने ख़ास फैज़ान से मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह हम ज़रूर तुम्हारी इस तमन्ना को पूरी करेंगे। ये वाक़या होना था, हो गया। एक दिन हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बीमार हो गए। तबीयत नासाज होने की वजह से मदरसा तशरीफ़ ना ले गए। एक अरसे के बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब सेहतयाब हुए तो मदरसा तशरीफ़ ले गए और बुखारी शरीफ खोल कर दर्स देने लगे। सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस सबक से पढ़ाना शुरू किया जहाँ से आपने बीमार होने से पहले छोड़ा था। तलबा ये देखकर हैरत में पड़ गए तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनकी हैरानगी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया, कल तो आपने फ़ला सबक तक पढ़ाया था। सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह सोचने लगे कि आज इन तलबा को क्या हो गया है। फिर फरमाया कि मैंने आखिर में तुमको ये सबक पढ़ाया था, उसके बाद मैं बीमार हो गया और एक अरसे तक मदरसा नहीं आ सका। इस बात से मदरसे के तलबा हैरत में थे कि हमने तो रोज़ाना सबक लिया है। उनकी ये हालत देखकर हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सर झुका लिया और मुराकबा करने लगे। आपके नूरानी चेहरे की कैफियत को मदरसे के तलबा देख रहे थे। फिर आपने मुराकबे से सर उठाया और जल्दी से तख्त के नीचे उतर आए और तख्त को बोसा दिया। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बड़ी देर तक अदब के साथ हाथ बांधे हुए तख्त के सामने खड़े रहे। जब कुछ सुकून मिला तो आपने फरमाया कि फ़िदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना वादा पूरा फरमाया। मदरसे के तलबा ये सब देख रहे थे और सब सुन रहे थे, लेकिन हकीकत को अभी समझ ना पाए थे। तलबा आपके कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ करने लगे, या सैयदी, आखिर क्या बात है? आपकी आंखें अश्कबार क्यों हैं? और जब आप अलील थे तो हमें दर्स देने वाली ज़ात वो कौन थी? फिर हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तलबा को जवाब देते हुए नम आँखों के साथ फरमाया कि ए बच्चों, बड़ी मुबारक और खुश नसीब है तुम्हारी आँखें जिन्होंने मेरे जद्दे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। ए तलबा, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। इस वाक़े के बाद उस तख्त मुबारक को जिस पर एक अरसे तक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमा होकर तलबा को दर्स दिया, अदब के साथ एक तरफ रख दिया गया और सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बैठने के लिए दूसरा तख्त लाया गया। फिर सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विसाल शरीफ के बाद उन दोनों तख्त को मस्जिद के एक कोने में लटका दिया गया। नाज़रीन, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वही दोनों तख्त मुबारक हैं। सूफिया इकराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस तख्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे, अगर कोई शख्स उस तख्त के नीचे 2 रकात नफिल नमाज खुलूस नियत के साथ अदा करे तो उसकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार शरीफ के पैंती जानिब एक और बारगाह है जिसमें कुछ और बुजुर्गों की मज़ारात भी मौजूद हैं जो आपकी औलाद पाक हैं। जिनमें सबसे पहले जो दरवाजे के करीब में है वो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बड़े साहबजादे हज़रत सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद राजू रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार है। और इन्हीं मज़ारात के साथ आखिर में एक छोटी सी मज़ार है जहाँ पर ये निशान बना हुआ है कि शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामत हाफिज़ तोता। इसी के नीचे यहाँ एक छोटी सी मज़ार उसी कुरान हाफिज़ तोते की है। नाज़रीन, तारीखी किताबों में इस तोते के ताल्लुक से ये बयान मिलता है कि एक मरतबा हज़रत सैयदना सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़े खुश इल्हानी के साथ कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थे। आप वजदानी कैफियत में थे। आपके करीब ही इस तोते का पिंजरा रखा हुआ था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत फरमाते, तोता भी उसकी नकल करता।
اور بڑی خوش دلی کے ساتھ قرآن مجید کی آیت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پڑھتا۔ پھر حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجدانی کیفیت میں طوطے پر ایک نظر ڈالی تو طوطا 30 پاروں کا قرآن حافظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اکثر رمضان المبارک میں طوطے کا پنجرہ اپنے پاس رکھ کر آپ قرآن پاک دور کرتے یعنی دہراتے۔ اگر کسی آیت کریمہ میں مشابہت ہوتی تو وہ طوطا فوراً لقمہ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ پر وجدانی کیفیت طاری تھی تو اس وقت وہ طوطا آواز کرنے لگا۔ اسی وجدے کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے کچھ نکل گیا تو وہ طوطا اسی وقت پھڑ پھڑا کر مر گیا۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال عنایت کیا اور فرمایا کہ یہ پرندہ شہید غیرت ہے، اس کو اس رومال میں لپیٹ کر دفن کر دو۔ ناظرین، ابھی اس وقت آپ جس چھوٹی سی مزار کی زیارت کر رہے ہیں یہ اسی قرآن حافظ طوطے کی مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، حضرت سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 بیویاں، 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ حضرت سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے سہروردی جلالی شاہی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو حضرت شیخ بابا بارک اللہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چشتی اور نظامی سلسلے کی بھی خلافت ملی ہے۔ انہوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاہ عالم کا خطاب دیا۔ آپ کے 11 خلیفہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال 16 جمادی الثانی 880 ہجری بمطابق 1457 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت قاضی سید اسماعیل اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک گجرات کے شہر احمد آباد میں آپ ہی کے نام سے مشہور شاہ عالم علاقے میں موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھی حضرت سیدنا محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل سوانح حیات اور درگاہ کی زیارت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت بالخصوص حضرت محمد سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کاملہ واجل عطا فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ روزی روٹی کاروبار کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور تمام امتی مسلمہ کی مغفرت فرمائے، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے ویورز، میرے سبسکرائبرز، میرے دوست و احباب، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ کس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں۔ ناظرین، اگر آپ اس درگاہ کا ایڈریس جاننا چاہتے ہو تو یہاں کا لوکیشن میں نے کامنٹ باکس میں اور ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے یہاں کا ایڈریس دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالجیبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔